بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا سبق ہمارا نہایت ہی مختصر ہے، جس میں منطق کی تعریف، منطق کا موضوع اور منطق کی غرض و غایت بیان کرنی ہے۔ شروع سبق میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری اس کتاب میں مبادئیات کے تعلق سے یہ تینوں چیزیں ایک سبق کی حیثیت سے آ رہی ہیں، چنانچہ وہ سبق ہمارا آج آ گیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے معلومات کا سہارا لیتا ہے، تصور حاصل کرنے کے لیے معلوم تصورات کا، اور معلوم تصدیقات کا سہارا لیتا ہے نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ معلوم تصورات کو اور معلوم تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا، اس طرح مرتب کرنا کہ وہ معلوم تصورات ہمیں کسی نامعلوم تصور تک پہنچا دے، اور وہ معلوم تصدیقات ہمیں کسی نامعلوم تصدیق تک پہنچا دے۔ گزشتہ سبق کے اخیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نظر و فکر میں، اس تصورات اور تصدیقات کی ترتیب میں کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، جس غلطی کے نتیجے میں معلوم ہونے والے تصورات اور معلوم ہونے والی تصدیقات بھی غلط ہوتی ہیں، نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے۔ منطق کا کام اسی نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچانا ہے۔ بالفاظ دیگر، منطق تصورات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا سکھاتا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں، تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا سکھاتا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں۔ یہی ہے منطق کی تعریف۔ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔ کسی چیز کی تعریف صحیح ڈھنگ سے کرنا یہ منطق سکھاتا ہے، کسی چیز کی وضاحت صحیح ڈھنگ سے کرنا یہ منطق سکھاتا ہے، کسی دعوے پر دلیل صحیح ڈھنگ سے دینا یہ منطق کے ذریعے سے آتا ہے، کسی دعوے کے اوپر حجت صحیح ڈھنگ سے قائم کرنا یہ انسان منطق کے ذریعے سے سیکھتا ہے، اور اس میں غلطی ہونے سے بچانے کا کام منطق کا ہے۔ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے۔ دوسرے نمبر پر منطق کا موضوع۔ منطق کے موضوع سے پہلے صرف موضوع، کسی بھی فن کا، کوئی بھی فن، چاہے وہ دینی علوم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، کوئی بھی فن اور کوئی بھی علم ہو، وہ ایک خاص چیز کے اوپر بحث کر رہا ہوتا ہے۔ جس چیز سے متعلق اس فن میں قواعد، ضوابط، کلیات، جزئیات، اصول وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں،
یا جس چیز کے اوپر طاری ہونے والے احوال سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، وہی چیز اس علم اور اس فن کا موضوع کہلاتی ہے۔ جیسے فن نحو بحث کرتا ہے کلمہ اور کلام سے، کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے تو معرب ہے، مبنی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، توابع میں سے ہے، مبنیات میں سے ہے۔ مبنی اگر ہے تو اس میں غیر متمکن کی کون سی قسم ہے، اعراب کیا آئے گا، معرب پر اعراب کون سا آئے گا، اس وقت اعراب کون سا آئے گا، یہ عامل داخل ہو تو اعراب کون سا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری نحو کی جو بحث ہے وہ کلمے سے متعلق ہوتی ہے، اور کبھی جملے سے متعلق ہوتی ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصرف وغیرہ۔ تو کبھی اس کی بحث کلمے سے ہوتی ہے اور کبھی اس کی بحث کلام سے ہوتی ہے۔ ایک دوسری مثال، جیسے طب، ڈاکٹریت جو ہے وہ انسان کی باڈی سے بحث کرتا ہے۔ ڈاکٹری کا فن، میڈیکل کا فن، طب کا جو فن ہے وہ انسان کی باڈی سے بحث کرتا ہے، کیا چیز زیادہ ہو گئی، کیا چیز کم ہو گئی، کیا چیز کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر ہو تو کتنا وزن ہونا چاہیے، ہائٹ کتنی ہو تو وزن کتنا ہونا چاہیے۔ یہ سارے انسان کے وہ حالات ہیں جن سے فن طب بحث کرتا ہے۔ تو موضوع ہر علم کا وہ چیز ہوتی ہے جس کے حالات سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسے کہ نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابھی تک کے سبق سے اور گزشتہ کے سبق سے ہم نے یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ معلوم تصورات اور تصدیقات ہیں، وہ بھی ایسے تصورات اور تصدیقات جو معلوم بھی ہوں اور کسی نامعلوم تصور اور تصدیق تک پہنچانے والے بھی ہوں۔ دونوں چیزیں دھیان میں رکھیں گے، معلوم تصورات اور تصدیقات جن سے نامعلوم تصورات اور تصدیقات کا علم ہو، ایسے تصورات اور ایسے تصدیقات ہمیں یہ منطق کا موضوع ہے جس سے منطق بحث کرتا ہے۔ آئیے ایک آخری چیز ہے منطق کی غرض و غایت۔ منطق کی غرض و غایت بھی ابھی تک کی گفتگو سے ہم کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت اور نظر و فکر کا صحیح ہونا۔ تعریف میں بھی کچھ الفاظ اسی طرح کے آئے تھے، اور غرض اور غایت میں بھی کچھ الفاظ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچانا، نظر و فکر کا صحیح ہونا، یعنی تصورات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا یا تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنا کہ اس کا تصور کی ترتیب میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، یا تصدیق میں کوئی تصدیق ایسی نہ آ جائے جو سرے سے غلط ہو یا ترتیب کے اعتبار سے غلط ہو، یا اس کے اندر کسی لفظ کی کمی بیشی ایسی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے نتیجے میں غلطی واقع ہو۔ بہرحال یہ تھے منطق کی تعریف، منطق کا موضوع اور منطق کی غرض و غایت۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ پھر سے ایک بار طلباء سے گزارش کرتے ہیں کہ طلباء کرام اصطلاحات کو یاد کرنے، تعریفات کو یاد رکھنے، صرف اسی فن کی نہیں بلکہ تمام فنون کی اصطلاحات، ان اصطلاحات کی تعریفات اور ان کے احکام کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی فکر کریں، اس کا اہتمام کریں، ورنہ ایک فن دوسرے فن کے ساتھ چونکہ مربوط ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، یا تو ہر فن میں نئے سرے سے محنت کرنی ہوگی، یا یہ ہوگا کہ ہم اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے، کامیابی ہمارے لیے مقدر فرمائے، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا یہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی رضامندی نصیب فرمائے کہ جو ہمارا مقصد ہے، اگر رضائے الہی حاصل ہو تو بہت 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 سستا سودا ہے، اور اگر رضائے الہی حاصل نہ ہوا تو دنیا کی ساری تگ و دو یہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے، مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، مدارس کے جلد از جلد کھلنے کے اسباب مہیا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے مقصد میں ایک دھن، ایک لگن اور ایک شوق کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔